بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی میں نے آن لائن پڑھی تھی اور یہ کہانی خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بعد میں تو انہوں نے کہانی میں کھو جانا ہے تو سبسکرائب کی طرف تو دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ تو ابھی سے آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں۔ چلیں اب کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام علی ہے۔ مجھے شہر کے بڑے سے ہوٹل میں ایک شیف کی حیثیت سے کام کرتے کافی سال گزر چکے تھے اور ہر سال میں عید کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا تھا۔ اس دفعہ بھی جب عید آنے میں کچھ دن باقی تھے تو یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور یہ واقعہ میں اپنی عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ میں عید سے 2 دن پہلے ایک صبح اٹھ کر تیار ہوا اور بس اسٹاپ سے اپنے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ بس اسٹاپ سے اترنے کے بعد میں نے اپنے گھر کی طرف پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میرا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ بس اسٹاپ سے ہمارے گھر جانے کے لیے ہمیں قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا جو میرے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ میں اس وقت اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں قبرستان کے سامنے سے گزرا، مجھے ایک کافی بوڑھا شخص سائیکل پر دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، کیونکہ یہ وہی بابا جی تھے جو سائیکل پر پاپڑ بیچا کرتے تھے اور پاپڑ والے بابا جی کے نام سے مشہور تھے، اور ہم سب بچے ان سے پاپڑ لے کر کھایا کرتے تھے۔ میں ان کو بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ میں زیادہ تر ان بابا جی سے ہی پاپڑ خرید کر کھایا کرتا تھا اور ہر روز بابا جی سے ملنے جاتا تھا، لیکن اتنے سالوں بعد ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا۔ بابا جی نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، بیٹا آپ کون ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ بابا جی میں وہی ہوں جو بچپن میں اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور سب سے زیادہ میں آپ سے پاپڑ خرید کر لے جایا کرتا تھا۔ اب میں کافی عرصے سے اس گاؤں میں نہیں رہتا، کام کے سلسلے میں شہر میں رہتا ہوں۔ کبھی کبھار جب عید وغیرہ پر مجھے چھٹی مل جایا کرتی ہے تو میں اپنے گھر والوں سے ملنے گاؤں آیا کرتا ہوں، لیکن آج اتفاقاً آپ سے اتنے سالوں بعد ملاقات ہو گئی۔ خیر، میں نے ان سے پاپڑ خریدے۔ پاپڑ خریدنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، بابا جی کتنے پیسے ہو گئے؟ بابا جی بولے، بیٹا 20 روپے۔ میں نے بابا جی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہوئے دل میں سوچا کہ ان کی حالت کس قدر خراب ہے۔ جوتے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی انہوں نے کافی میلے پہنے ہوئے تھے۔ مجھ سے ان کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ میں نے ان کی تھوڑی بہت مدد کرتے ہوئے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالتے ہوئے ان کو دینا چاہا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میرے کافی اصرار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے پیسے نہ لیے، لیکن میں کسی طرح ان بابا جی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یوں مایوس دیکھ کر بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی میں میری مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو۔ کیا بابا جی؟ بابا جی بولے، بیٹا اس قبرستان کی پچھلی طرف ایک آدمی سائیکل وغیرہ کی مرمت کرتا ہے، اس کا نام مانی ہے۔ جب بھی تمہیں وقت لگے تم اس کی دکان پر جانا اور اسے یہ 500 روپے دے دینا۔ میں حیران ہو کر پوچھتے ہوئے بولا، لیکن کیوں بابا جی؟ بابا جی بولے، بیٹا کیونکہ کافی عرصہ پہلے میں نے اس سے اپنی سائیکل کی ٹیوب بدلوائی تھی، وہ بھی ادھار، لیکن میرے سے آج تک اس کا یہ ادھار چکایا نہ جا سکا۔ تو بیٹا اگر واقعی تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ ادھار چکا کر سکتے ہو۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں اپنے گھر والوں سے ملا اور کھانا کھا کر آرام کرنے تھوڑی دیر لیٹ گیا، اور مجھے نہیں پتا کہ کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا اور نہا دھو کر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے پھر شام ہو گئی۔ میں دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر واپس اپنے گھر آ رہا تھا کہ رستے میں مجھے مانی سائیکل والے کی دکان نظر آئی، تو مجھے اچانک سے بابا جی کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہی تھی کہ اگر واقعی تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میرا ادھار چکا دینا۔ لیکن اس دن میں گھر پہنچتے ہی اپنی مصروفیات کی وجہ سے بابا جی کی یہ بات بالکل بھول چکا تھا۔ خیر، اس وقت میں اپنے دوستوں کو خیر آباد کرتے ہوئے مانی کی دکان پر چلا گیا۔ میں نے دکان پر پہنچتے ہی مانی بھائی سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کے بعد میں نے مانی بھائی کو اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جو بابا جی پاپڑ بیچتے ہیں
ان کا کچھ ادھار رہتا ہے آپ کی طرف، جو میں یہاں بابا جی کا ادھار چکانے آیا ہوں۔ مانی بھائی تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے بولے، لیکن بھائی یہ تو صرف میرے اور بابا جی کے درمیان کی بات ہے، آپ کو یہ سب کہاں سے معلوم ہوا؟ تو میں نے مانی کو بتاتے ہوئے کہا کہ پرسوں صبح جب میں شہر سے آیا تھا، بابا جی مجھے ملے تھے تو انہوں نے مجھے یہ سب بتایا تھا۔ مانی سائیکل والا مزید حیرانی سے بولتا ہے، بھائی کیوں پاگل بناتے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا، کیا کیسا ممکن؟ تو مانی بھائی نے مجھے بتایا کہ بابا جی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیرانی سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے پوچھا، اچھا کتنی دیر ہوئی ہے ان کے انتقال کو؟ تو اس نے بتایا 3 سے 4 ماہ ان کے انتقال کو گزر چکے ہیں۔ میرا تو جیسے سر چکرانے لگ گیا اور میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا کہ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو یہ تو اسی ہوٹل کا روم تھا جہاں میں شیف کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ یہ تو میرا خواب تھا کیونکہ ابھی بھی عید میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے اس خواب کو زیادہ اہمیت نہ دی اور اپنے گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے اس وقت اپنے گھر والوں سے ملنے کی بہت جلدی تھی کیونکہ اس دفعہ پورا 1 سال ہو گیا تھا میں ان سے نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنے تمام سامان وغیرہ کی پیکنگ کی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ تجسس بھی تھا کہ میں جلد از جلد اپنے گاؤں پہنچ کر ان پاپڑ والے بابا جی کے بارے میں معلوم کروں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک حیران کن خواب تھا جو مجھے رات میں آیا تھا۔ میں نہایت پریشان سا ہو گیا تھا کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا۔ خیر، یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں بس اسٹاپ کی طرف جا پہنچا، اپنے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھا اور کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ سارے رستے میں اپنے اسی خواب کے بارے میں سوچتا آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گاؤں کے بس اسٹاپ پر پہنچا تو ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ کہیں وہ خواب میرے ساتھ حقیقت نہ بن جائے، کیونکہ اس وقت سارا ماحول مجھے میرے خواب جیسا لگ رہا تھا، اور جو کپڑے میں نے آج پہنے ہوئے تھے اتفاق سے میں نے وہی کپڑے خواب میں بھی پہنے ہوئے تھے۔ خیر، میں نے سوچا کہ واقعی بابا جی کا اگر انتقال ہو چکا ہے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اللہ پاک ان کی معافرت فرمائے، آمین۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقت میں کچھ نہ ہو، کیا پتا وہ بابا جی زندہ ہوں اور میرا خواب غلط ثابت ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ میرا خواب جھوٹا ہی ہو۔ یہ سب بات سوچتے ہوئے میں بس اسٹاپ سے اترا تو وہاں پر میرے ایک رشتہ دار مجھے لینے کے لیے موجود تھے۔ میں نے ان سے ملنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا، رفیق بھائی کیا آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی سائیکل پر پاپڑ بیچا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ آیا زندہ بھی ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ رفیق بھائی نے گہری سانس لی اور مجھے بتانے لگے، نہیں علی بھائی، کچھ مہینے پہلے ان بابا جی کا انتقال ہو چکا ہے، بیچارے بہت برے حالوں میں تھے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں رفیق بھائی سے پوچھا، رفیق بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو؟ رفیق بھائی بولے، یہی کوئی 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہوں گے ان کے انتقال کو۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کیونکہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اب تک آدھا سچ ہو چکا تھا، کیونکہ اس خواب میں بھی مانی سائیکل والے نے بابا جی کے انتقال کے بارے میں بتایا تھا کہ کوئی 3-4 ماہ ہی گزرے تھے، اور اس خواب سے ہٹ کر حقیقت میں بھی ان کے انتقال کو اتنی ہی دیر ہو چکی تھی۔ لیکن میں نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے رفیق بھائی کو خواب کے بارے میں نہیں بتایا اور میں مانی سائیکل والے کے بارے میں سوچنے لگا، اور یہ باتیں سوچتے ہوئے وہی قبرستان آ گیا جو ہمارے گھر کے قریب تھا۔ رستے میں چلتے ہوئے رفیق بھائی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علی بھائی وہ اس طرف اس بابا جی کی قبر ہے۔ میں نے قبرستان میں ارد گرد دیکھا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا اور یہ قبرستان بالکل سنسان پڑا تھا۔ میں اور رفیق بھائی باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں کافی تھک چکا تھا، ایک تو لمبا سفر اور خاص طور پہ اس خواب نے مجھے مزید تھکا دیا تھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کے وقت جب میں اٹھا تو مجھے یہی بات دوبارہ سے یاد آ گئی۔ میں جلدی سے تیار ہوا اور گھر سے نکل گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت مانی سائیکل والے سے ملنے کی بات چل رہی تھی۔ مختصر یہ کہ میں سائیکل والے کی دکان پر پہنچ گیا اور میں نے مانی بھائی سے ملاقات کی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا، بھائی کیا آپ کی طرف پاپڑ والے بابا جی کا کوئی ادھار رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، بابا جی نے مجھ سے اپنی سائیکل کی کچھ مرمت کروائی تھی جس کے 500 روپے بنے تھے جو کہ انہوں نے ادھار رکھوائے تھے۔
लेकिन चूंकि इनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मुझे अभी तक पैसे ना मिल सके। ये सुनना था कि मेरा सर चकराने लगा और एक अजीब सा खौफ मुझ पर तारी हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने में मानी भाई ने पूछा, अली भाई, ये तो मेरे और बाबा जी के दरमियान थी, आपको कैसे मालूम? मुझे कोई जवाब ही नहीं आ रहा था कि मैं मानी भाई को क्या बताऊं। मैंने कुछ ना समझते हुए, हकलाते हुए बस ये बोला, जी ये बात बाबा जी ने मुझे खुद बताई थी। मैंने खोए खोए लहजे में ये कहकर अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर मानी भाई के हाथ में रख दिया और कहा कि ये बाबा जी की तरफ से हैं, आप प्लीज ये रख लीजिए और उनका उधार माफ कर दीजिए। ये काम करने के बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ चला गया। बाबा जी की कब्र ढूंढी, उनकी कब्र पर ताजे फूल लेकर चढ़ाए और फातिहा पढ़ी और फिर रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जो ख्वाब मुझे आया था ये अल्लाह पाक की तरफ से था और अल्लाह पाक उसे माफ करना चाहते थे, लेकिन इस पर कुछ उधार इस दुनिया में बाकी था और अल्हम्दुलिल्लाह इस उधार को चुकाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया। या तो फिर वो बाबा जी की रूह बड़ी बेचैन थी और इनकी रूह को सुकून नहीं था, तभी उनकी रूह मेरे ख्वाब में आई और अपनी रूह के सुकून के लिए मुझे चुना। मेरा यह ख्वाब दंग कर देने वाला था, क्योंकि अक्सर हम जो ख्वाब देखते हैं वो सच्चे नहीं होते। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको क्या नतीजा मिलता है? जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, खवा वो रिश्तेदार हो, मोहल्लेदार हो या दोस्तों अहबाब हो, वो तो बेचारे चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन आखिर उन्होंने इस दुनिया में इतनी जिंदगी गुजारी होती है, तो क्या पता उन्होंने भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से उधार लिया हो, जो कि उन्होंने खुद चुकाना भी हो, लेकिन जिंदगी ने उनको मोहलत ना दी हो। लेकिन उनके चले जाने के बाद हम तो उनके अपने होते हैं, जो उन्हें इस अजाब से निजात दिला सकते हैं। एक सूरत तो ये भी हो सकती है कि इनका उधार माफ करवाया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर हम साहिब हैसियत है तो उनका उधार चुका दें, क्योंकि जब तक किसी का उधार ना चुकाया जाए कब्र पर वजन रहता है और वो भारी रहती है। इस कहानी में तो एक अनजान लड़के को उधार की अदायगी का जरिया बनाया गया था, लिहाजा आप लोग भी अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनका उधार अभी बाकी होगा। कोशिश करें कि आप भी किसी की निजात का जरिया बन जाएं, ताकि कल कोई आपकी निजात का भी जरिया बन सके। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।